إله إلا الله لا إله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إن رسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، انسان کے تین مقام، ایک دنیا، ایک برزخ اور ایک آخرت. دنیا میں وہ جو زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کی پوری لائف، پوری زندگی دار العمل کی حیثیت رکھتی ہے کہ عمل کیے جاؤ. دونوں طرح کے اعمال کی چھوٹ دی، اختیار دیا، لیکن بتلا دیا کہ یہ راستہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے جس کا آخری منزل جہنم ہے، اور ایک راستہ ہدایت والا راستہ ہے جو جنت تک جا کر ختم ہوتا ہے. یہ دار العمل کے بعد درمیانی حصہ برزخ کا ہے، جس میں انسان موت کے بعد رہتا ہے. چاہے وہ برزخ اس کی قبر ہو جائے، چاہے وہ برزخ کسی مچھلی نے نگل لیا تو اس کا پیٹ بن گیا، دریا میں گر کر مر گیا تو دریا اس کا برزخ ہو گیا. اور تیسری دنیا اس کی آخرت ہے. پھر آخرت میں دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ اس کا طے ہے، یا تو اس کے لیے جنت طے ہے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، یا اس کے لیے جہنم طے کر دی گئی اس کے برے اعمال کی وجہ سے اور کفر و شرک کی وجہ سے. یہودیوں کے یہاں اس دنیا کی زندگی پر زیادہ زور دیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اس دنیا میں تمہارے لیے سرسبز و شادابی ہوگی، کامیابی ہوگی، تمہارے بزنس کامیاب ہوں گے، تمہارے باغات کے اندر پھول پھل بکثرت آئیں گے، تمہاری اولاد زیادہ ہوگی. اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس دنیا ہی میں تم کو اس کی سزا ملے گی، تمہارا بزنس فلاپ ہو جائے گا، تمہارے گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، باغات اجڑ جائیں گے، پھل کم آئیں گے، کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی آئے گی. گویا اسی دنیا کے عمل کو اسی دنیا کے اندر جزا مان لیا. عیسائیوں کے یہاں آخرت کی دنیا کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ بتایا گیا، لیکن اسلام جو اعتدال کا مذہب ہے، اسلام نے یہ بتلایا کہ یہ دنیا اور یہ آخرت، دنیا پوری کی پوری عمل کی زندگی اور آخرت پوری کی پوری جزا کی زندگی، بدلے کی زندگی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی میں کامیابی دیتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں، اچھائیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں.
जैसे कुरान मजीद का इरशाद है, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद्दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा। ऊपर जिन लोगों का जिक्र आया है वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, अल्लाह की इबादतों में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने जज़ा के तौर पर, बदले के तौर पर फरमाया, फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद्दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा, कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का बदला भी दिया और आखिरत का बेहतरीन बदला दिया। दुआ करने का तरीका बतलाया तो फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि मांगो तो ये मांगो कि अल्लाह हमको दुनिया की जिंदगी में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। गोया बैलेंस के साथ इस बात का हुक्म दिया गया कि तुम्हारी इसी दुनिया के अंदर नेक अमाल की वजह से कामयाबी भी होगी, लेकिन असल बदला इस दुनिया के अमाल का अल्लाह के आखिरत में, और वही बदला असल बदला है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी। बार बार अल्लाह ताला उसको करार देते हैं कि अगर दुनिया की जिंदगी में आजमाइशों के साथ जिंदगी गुजर भी जाए तो नेक अमाल करने वाला ये न सोचे कि मेरे तमाम नेक अमाल बेकार हो गए, बल्कि इनका हकीकी बदला तो अल्लाह ने आखिरत में रखा है। मन कान युरीदुद दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ दुनिया मत मांगो, दुनिया के साथ आखिरत भी तलब करो। जो सिर्फ दुनिया का तलबगार होता है, मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा, जो सिर्फ दुनिया का तलबगार होता है उसको दुनिया देते हैं, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। वमन कान युरीदुल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही, और जो आखिरत का तलबगार होता है, दुनिया तो जो अल्लाह की तरफ से है वो मिलती है, आखिरत उसको जरूर मिलती है। अब ये कि दुनिया के जो हम अमाल किए जा रहे हैं, जिनका बदला अल्लाह ताला देने का वादा कर रहे हैं, ये अमाल अल्लाह के यहाँ कैसे महफूज होंगे? कुरान मजीद में उसको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग तौर पर जिक्र फरमाया। एक जगह फरमाया जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, सूरह काफ की आयत है, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। दो बैठने वाले, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ बैठा हुआ है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज इंसान की जबान से निकलता है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड है। कोई ये कहे कि भाई मैंने तो बहुत से अल्फाज कहे, दुनिया में लाखों करोड़ों अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन याद रहे जो भी सदा, जो भी जबान से निकला हुआ लफ्ज है, सब अल्लाह के यहाँ महफूज। और आज की तहकीक और नई रिसर्च ने बात साबित कर दी कि इंसान की जबान से जो भी निकलता है, चाहे वो 1000 साल पहले निकला हो, आज भी वो स्पेस के अंदर, खला के अंदर महफूज है। अगर कोई वक्त ऐसा आएगा और इन लहरों को पकड़कर उन आवाजों को हम सुन सकेंगे जो 1000 साल पहले बोली गई, वो 2000 साल पहले बोली गई, ये खत्म नहीं हुई है। जो भी लफ्ज हम अदा कर रहे हैं दुनिया के अंदर मौजूद है, वो ये तो उसका हकीकी वजूद है, और उसका रूहानी वजूद ये है कि अल्लाह ने उसको किरामन कातिबीन के जरिए महफूज कर लिया है। सूरह इंफितार में अल्लाह फरमाते हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। वहां अल्फाज का जिक्र आया, यहां फरमाया किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्ते हर इंसान के साथ हमने रखे हैं, जो वो जान रहे हैं जो कुछ इंसान अमाल कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। 25वें बारे में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम यहसबून अन्ना ला नस्मअ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये लोग ये ख्याल रख रहे हैं, ये थिंक कर रहे हैं, ये गुमान कर रहे हैं कि हम नहीं सुनते जो कुछ वो बोल रहे हैं आहिस्ता, या जो कुछ वो बोल रहे हैं जाहिरी तौर पर? भला क्यों नहीं, हम सुनते भी हैं, हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं जो वो कर रहे हैं। भला व रसूलुना लदैहिम यक्तबून, हमारे फरिश्ते हैं हर इंसान के साथ जो उसको नोट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब इंसान कोई नेकी का काम करता है, राइट साइड का लिखने वाला किरामन कातिबीन जो फरिश्ता है वो नोट कर लेता है, बल्कि अगर कोई नेक काम का इरादा करता है उसको भी नोट कर लेता है, इसने अच्छे काम का ख्याल किया, इरादा किया। इसलिए कि अच्छे काम का एक सवाब है
اور اچھے کام کی نیت کرنے کا بھی ایک ثواب ہے. نیت کرنے کا ایک ثواب الگ ہے، وہ کم ہے، اور عمل کا ثواب زیادہ ہے، لیکن نیت کرنے کا بھی اجر ضرور ہے. اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اس حدیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ بہتر کیوں ہے نیت؟ اس لیے کہ کبھی عمل کرنے والا ہو سکتا ہے ریاکاری کے جذبے کے ساتھ عمل کرے، ہو سکتا ہے لوگوں کو شو کرنے کے لیے عمل کرے، عمل کرنے کے اندر کوئی اس کی خرابی آ سکتی ہے، لیکن نیت جس کا تعلق دل سے ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں آئے گی. اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا، مثلا کسی نے ارادہ کر لیا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا آج قرآن پاک کی تلاوت کرنی ایک بار، اب ہو سکتا ہے عمل جس وقت کرے اس کے دل میں کوئی شبہ آ جائے ریاکاری کا، لیکن یہ دل سے جو نیت کر رہا ہے اس نیت میں تو کوئی کھوٹ نہیں. اس لیے فرمایا مومن کی نیت بہتر ہے اس کے عمل سے. تو جب نیک اعمال کرتا ہے انسان تو وہ نوٹ کر رہا ہے رائٹ سائڈ پر لکھنے والا فرشتہ، اور کوئی عمل برا کرتا ہے لیفٹ سائڈ پر لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ لکھنا چاہتا ہے، رائٹ والا کہتا ہے ٹھہر جا، اس کو ذرا چانس دے دے، موقع دے دے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. فوراً نہیں لکھ لیتا، کچھ موقع دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بندہ، اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے یا اس گناہ کو باقی رکھتا ہے، پھر یہ برائی کا لکھنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا. اللہ کی مہربانی دیکھیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها. جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا. یہ نیکیاں جو رائٹ سائڈ والے نے لکھی ہے ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا ایک گناہ کے برابر ایک سزا ملتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اس امت کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ اور مہربانی ہے اللہ کی. اور یہ ایک کے بدلے 10 یہ تو ایک عام بھاؤ ہے، اللہ کی طرف سے عام پرائز ہے یہ تو. لیکن کبھی جمعے کا دن آ گیا، اس نے نیکی کی، جمعے کی وجہ سے اس کا بھاؤ اور بڑھ گیا. رمضان کا مہینہ آ گیا اور بڑھ گیا، رمضان میں جمعہ آ گیا اور بڑھ گیا، رات کو تہجد کا وقت آ گیا اور بڑھ گیا، جمعے کی رات ہے اور بڑھ گیا، شب قدر ہے اور بڑھ گیا، حرم کا مقام ہے اور بڑھا گیا، خانہ کعبہ کے سامنے ہے اور بڑھا. یہ کئی کئی گنا اجر و ثواب، 700 ہزاروں لاکھوں تک اجر و ثواب جاتا ہے نیکی. لیکن یاد رہے کہ ہر عمل اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ کیچ کر رہے ہیں. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کیمرے سے ڈرتا ہے، کہیں 30 کی جگہ 40 نہ ہو جائے، فلش ہو جائے گا، 50 پاؤنڈ کا چیک آ جائے گا. توحید-sunnah.com. اللہ کے کیمرے ہر وقت انسان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کیمرے ظاہر کو کیچ کر رہے ہیں، اللہ کے کیمرے باطن کو بھی کیچ کر رہے ہیں. دل کے خیالات پر بھی اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے خیالات آ رہے ہیں. اور آنکھوں کی خیانت، انسان دیکھ رہا ہے لیکن کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کن جذبات سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہر انسان سہما ہوا ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. یاد رکھے اگر انسان صحیح طریقے پر چل رہا ہے تو اس کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے اعمال اگر صحیح ہیں، چاہے وہ شریعت کے احکام کی ہم پابندی کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، ملک کے قوانین کا احترام کر رہے ہیں یہ بھی راستہ صحیح ہے. بس اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہم کو کسی سے ڈرنے کی، سہمنے کی ضرورت نہیں ہے. اور غلط کام کرنے والا ہر جگہ ڈر رہا ہے. اس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کو ڈرنے کا یہاں بھی ہے، آخرت میں بھی. جس طرح زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایک کلمہ خیر ایسا نکل جاتا ہے، وہ ایک کلمہ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، حالانکہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا.
اسی طرح برائی کا کوئی کلمہ انسان کی زبان سے ایسا نکلتا ہے جو اس کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ زبان کے بھی دونوں طریقے ہیں، مس یوز بھی کر سکتے ہیں، صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے دو طریقے ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اللہ نے دونوں راستے دیے ہیں۔ صحیح راستے سے آپ چلیں گے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں، خطرہ ہے، ڈر ہے ہر وقت۔ اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچتے رہو۔ گناہ کرنے جانا ہے، ایک آدمی گناہ کی جگہ پر پایا جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں اس راستے پر جانے سے بھی بچو جس سے کوئی تہمت آئے گی، آدمی فلاں راستے پر سے گزرتا ہوا ملا ہے ہم کو۔ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ سختی کی جا رہی ہے، مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری اگر راہ صحیح ہوگی، ہم اگر صحیح نہج پر زندگی گزار رہے ہوں گے، کوئی ڈرنے کی اور کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی ان لوگوں پر مدد آئے گی جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اب تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نام اعمال ہمارا لکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اس کے نام اعمال لکھے ہوئے رجسٹر کی شکل میں 99 دفتر اس کے رجسٹر رکھے ہوئے، اور اتنی دور تک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، انسان یہ سوچے گا کہ میرے اتنے سب گناہ ہیں، اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے میرے ساتھ۔ لیکن کوئی ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ جائے گی، وہ ایک نیکی ان تمام برائیوں پر غالب آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نیکی پر بخشش یہ اللہ کی طرف سے قانون نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ بہت سے لوگوں نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ وہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت ہو گئی، یقیناً یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن یہ عام قانون نہیں ہے، یہ ایک فضل کا واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا واقعہ ہے۔ قانون تو وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کی بھی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو ہم کو بخشش اور فضل کے ساتھ ساتھ قانون کے اوپر چلنا ہے۔ قانون یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سوچے گا کہ ان تمام اعمال جو میرے کیے ہوئے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر انسان اپنے اعمال کو سامنے پائے گا۔ یود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور یہ کہے گا کاش میرے اور نام اعمال کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہو جاتا، کاش میں اس وقت کو نہ دیکھتا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، مجرمین جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے او یہ کیا ہے، ما لهذا الكتاب، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات اس نے نہیں چھوڑی، ہر چیز ریکارڈ کی ہے اس میں۔ تو جب سے انسان بالغ ہوا وہاں سے اس کا عمل لکھا گیا، اس کی آخری سانس تک اس کا ہر عمل ریکارڈ میں ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ذرا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور تو خود اپنا موازنہ کر لے، محاسبہ کر لے کہ تو کہاں جانے کا مستحق ہے، جنت میں ہے جہنم۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر آخری وقت وہ آئے گا جب ہر نامہ اعمال کے بارے میں پروانہ ملے گا اس کو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کا نام اعمال جس طرح اڑایا جائے گا اور برابر ہر آدمی کا نام اعمال اس کے پاس پہنچے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہوئے ہوگا تو اس کا نام اعمال سامنے کی طرف سے اور اس کے رائٹ ہینڈ میں آئے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہوئے ہوگا جہنم کا مستحق ہوگا تو اس وقت پیچھے کی طرف سے لیفٹ ہینڈ میں اس کے نام اعمال ملے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں مل گیا وہ یہ سمجھ لے کامیاب ہو گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور کہے گا دیکھو خوش ہوگا اس وقت. اور سورہ حاقہ میں اللہ نے منظر کشی فرمائی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، سب کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا دیکھو اقرأوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو کتنا اچھا ہے، میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے. جیسے پاس ہونے والا بچہ اے لیول میں آ گیا اور سب جگہ بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں تو پاس ہو گیا، اس کو خوشی ہوتی ہے، ہر جاننے والے کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو میں پاس ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ اس وقت کہے گا کاش مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا، کاش آج رزلٹ ڈکلیئر ہی نہ ہوتا. اور آگے کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، دنیا کے اندر میں نے اتنا مال کمایا جس کے پیچھے عمر خرچ کر دی، لیکن وہ مال میرے آج کسی کام نہیں آیا، نیک اعمال ہی کام آنے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم نیک اعمال آگے بھیج رہے ہو وہ اللہ کے یہاں پاؤ. اور اگر نیک اعمال نہیں بھیجے ہیں اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جانا ہے، یہ امید بے وقوفی کی امید ہے جو کانٹے بو کر پھولوں کی تمنا کرنے والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی اس طرح فرمائی ہے کہ جس آدمی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ اپنے رزلٹ کو خوشی پڑھتا ہوگا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ لکھ لیا ہو، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جو کام کیا ہے وہی لکھا گیا ہے. نیک اعمال کیے وہ بھی اسی قدر لکھے گئے ہیں اور برے اعمال کیے وہ بھی اسی قدر لکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رجسٹر دے دیں گے اور کہا دیکھ لے پڑھ لے، یہ فیصلہ کرنے والی چیز ہے تیرے سامنے رکھ دی جاتی ہے آج. اور اس وقت کسی انسان کو اس کی گنجائش نہ ہوگی کہ اس سے انکار کرے کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، فرشتوں نے ظلمن لکھ لیا ہے. اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور یہ اعضاء پارٹس آف باڈی یہ بولیں گے اللہ کے سامنے. ہاتھ بولے گا کہ اس سے کیا کیا گناہ کیے گئے، پاؤں بولے گا کہ اس کے ذریعے کیا کیا گناہ کیے گئے. وہ کہے گا کیوں تم مجھ بول رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم، میں تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں اور تم اس طرح کی گواہی دے رہے ہو. اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ خدا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے آج ہم کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اب جب انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے پھر کیا انکار کر سکے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ اعمال کر رہا ہے اس میں کا ہر عمل اللہ کے ریکارڈر میں محفوظ ہے. یہ نہ سوچے کہ جو عمل کیا جائے گا وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں بند کمرے کے اندر کیا ہوا عمل بھی اللہ کے ریکارڈ میں ہے. معمولی سا عمل جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف عمل کرنے والا ہی جانتا ہے، لیکن وہ عمل بھی اس کے ہاں لکھا ہوا ہے ریکارڈ میں. اس لیے زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ عمل جس وقت رجسٹر میں آئے گا کس طرف جائے گا، رائٹ سائڈ جائے گا یا لیفٹ سائڈ جا رہا ہے. اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کے ریکارڈر میں ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ قیامت کے دن جس وقت پیش ہوگا تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا یا سزا و جزا کیا ہوگی. اسی لیے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شارٹ نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا
کف لسان کا تنجی، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، نجات پا جائے۔ اگر تیری زبان کنٹرول میں ہے نجات میں ہے، اور اگر تیری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، صبح سے شام تک ہم دیکھیں کیا کیا بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ زبان پر ہمارا کنٹرول باقی نہیں رہا۔ بہت سے الفاظ تو ہوئے جو ہم صبح سے شام تک بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کتنی گالیاں دی، کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا نام اعمال اللہ تعالیٰ میں دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، حساب و کتاب آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔